بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ باب نہایت اہم اور ضروری ہے چیپٹر، اور آپ سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو دیکھیں گے کہ آج جو کچھ تقریباً ہزاروں سال قبل امام بربہاری نے جو بیان کیا تھا، آج اس کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ، وہ چیز آج بھی پائی جا رہی ہے. بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، اور خوب اطمینان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سمجھیں، کیونکہ عقیدے کی بات ہے اور ضلالت اور گمراہی کا مسئلہ ہے. یہاں بسا اوقات آدمی باتیں بڑی لچھے دار کرتا ہے، بڑی کام کی کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب، اس کا معنی بہت ہی کفریہ اور غلط ہوتا ہے. جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے لیکن مقصد اس کا باطل ہے. سمجھو پہلے. جن کے ہاتھ میں کتاب ہے دیکھیں، امام بربہاری کہتے ہیں جب تم کسی انسان کو سنو کہ بھائی میں تو انا نحن نعظم اللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تکریم، اللہ کی شان اور اس کے مرتبے کا خیال رکھتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے نا، بہت ضروری ہے. اس جملے سے پتہ چلا اس سے بڑا مسلمان کون ہوگا. پھر اور کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت و کبریائی کے خلاف میں ایک بات سننا نہیں چاہتا. یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس سے پبلک جس کو اس کا مقصد معلوم نہیں ہوگا، تو اس کا ہو گیا واقعی بہت کام کی بات کر رہا ہے. لیکن اس کا کردار کیا ہے؟ سنو،
یہ جملہ تو سمجھ گئے نا؟ اذا سمع آثار رسول وسلم، اور یہ بات کب کہتا ہے؟ جب نبی کی احادیث سنتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتا ہے اور اس کے عقیدے کے خلاف ہے تو لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ حدیث کیسے ہم مان لیں جب کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی سے ٹپک رہی ہے؟ حدیث تو غلط ہو سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم نہیں مانتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. اگر ایسا حدیث سننے کے بعد کوئی ایسی بات کہتا ہے، اللہ کے تکریم و تعظیم کا نام لے کر کے حدیث رد کرتا ہے، تو فعلم اچھی طرح سمجھ جانا کہ پکا جہمی ہے. وہ جہمی کون ہے؟ جہمی بن صفوان، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار، یعنی اللہ سنتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں. ای بات سمجھیں، اللہ سمائے دنیا پر نازل نہیں ہوتا. حدیث بڑی آپ لوگ نے نا کہ اللہ تعالیٰ رات کو سمائے دنیا پر آتے ہیں، ساری چیزیں. اب ایسی حدیثیں جب وہ سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھئی یہ کیا ہے؟ اللہ آتا ہے جاتا، جب چاہو اللہ کو اپنے یہاں بلا لو. ارے تم ایک بادشاہ کو اپنے یہاں نہیں بلا سکتے، اللہ کو ہمیشہ اتارتے چاہتے رہے. کیا خیال ہے؟ اتنی بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہی چیزیں ہیں جس سے جاہلوں کے جذبات کو آدمی ابھارتا ہے. اور اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں، اہل بدعت، ہمارے یہاں اہل بدعت جو ہیں، سمجھیے نا، جب اپنی بدعات کو عروج، نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار، آپ کی وفات کا انکار، یہ کہتے ہیں نا اللہ کی وفات نہیں پائیں، پردہ فرمائے نا، اللہ کے رسول نور ہیں، بشر نہیں ہیں، بہت ساری، اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں. یہ ساری چیزیں کیا کیا؟ بس انہی چیزوں کا، ارے اللہ کے رسول کی غصہ، ارے بشر کہتے ہیں یہی کہتے ہیں نا، ارے اللہ کے رسول کو اپنی جیسا سمجھتا ہے کہ کل کی بات اللہ کے رسول کو معلوم. یعنی یہی چیزیں کہہ کر کے عوام جس کے پاس علم نہیں ان کے جذبات سے اتنا اٹھا دیا کہ اب اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں اللہ عالم الغیب نہیں تو وہ کافر ہو گیا، اللہ کو بشر نہیں مانتا تو اسلام سے خارج ہو گیا. جاہلوں کے جذبات کو ابھارنے سے کھیلنے کے لیے عظمت رسول نام، عظمت اولیاء، اور جو ان کی بدعات کو نہ مانے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی شان میں، انبیاء کی شان میں کیا کر رہا ہے؟ گستاخی کر رہا ہے. بس بدل جاتی ہے. تب ذرا دیکھیں، یرید، یہ شخص ہے کون؟ جو کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ حدیثیں اپنے پاس رکھو، ہم ایسی کوئی حدیث مانتے ہی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور بے حرمتی، اللہ کی شان کے خلاف ہو اور اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی کی جا رہی ہو. آئی بات سمجھے نا؟ جب اس کے سامنے یرید ان یرد، اس کا مین مقصد ہوتا ہے ان آثار احادیث کا انکار کر دینا جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں. وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُعَظِّمُ اللَّهُ، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، لوگ بتاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کر رہے ہیں. کب؟ جب وہ سنتا ہے یہ حدیث کہ قیامت کے دن ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. نہیں سمجھے؟ ایمان والے کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کو. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بہت خوش نصیب لوگ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہوں گی. پتہ چلا؟ اب ذرا غور کرو. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بڑی خوش نصیب آنکھیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، خوش ہوں گے.
خوش ہو گئے. بہت ساری آیات قرآن میں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن جاہلوں کو تو پتہ نہیں قرآن کے اندر یہ ہے. جب اس کے سامنے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے دیکھتے ہو, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو جیسے 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس سے زیادہ واضح تم اپنی آنکھوں سے کس کو دیکھ لو گے؟ اللہ کو. اب دیکھنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایک جسم ہوگا, نہیں سمجھے؟ انہوں نے مجسمہ جو کہتے ہیں اس کا انکار کیا. کیوں؟ بھائی اللہ کے دیکھنے کا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو دیکھ میں آئے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوگا, پیر ہوگا, اللہ تعالیٰ کسی جگہ بیٹھا, یعنی ڈرامائی انداز میں ذرا دیکھو تب نہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو. اگر اللہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں ہوگا تو دیکھیں گے کیسے؟ اور ان کا عقیدہ کیا بنا رکھا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اب اگر اللہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے قیامت دن, اللہ ایک جگہ ہے تبھی نہ دیکھ سکے گا آدمی. تو انہوں نے اللہ کو ایک پتلا اور ایک مورتی اور ایک انسان یا ایک مجسمے کے طور پر بنا دیا. اتنی بڑی گستاخی اور کیا ہوگی اللہ کے ساتھ میں. اب بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ کون کہتا ہے؟ جہمیہ. اس لیے ان تمام حدیثوں کو انکار کر دیتے ہیں. کس بہانے سے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. میرے خیال سے سمجھ میں نہیں آیا. ایک اور مثال دیں. ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ سماع دنیا پر رات کو نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سماع دنیا پر نازل ہوتے ہیں. عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر آتے ہیں. یہ ساری حدیث ہے, ساری حدیث ہے. اب اترنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ہے اترتا ہے. اب سیڑھی سے اترتا ہے یا لفٹ سے اترتا ہے, کیسے اترتا ہے, یا فرشتوں کے پر بیٹھ. اب کیسے میں اب اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء, ہماری تشبیہ کسی چیز سے اللہ کی کوئی مثال نہیں دو. اور حدیثیں سنا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دے. بھائی اللہ تعالیٰ اترتے ہیں تو ایسے طریقے کود پڑیں, یا کود کے اترتا ہے, یا سیڑھی سے اترتا ہے, یا فرشتوں کے ذریعے اترتا ہے, یا کوئی لفٹ لگا. ہزار باتیں. آپ جب کہہ دیں کہ پتہ نہیں بھائی تو کہیں گے اسی لیے ان حدیث ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اترتا نہیں. اترنے اور چڑھنے کا مطلب ہے کہ ہاں کوئی انسان ہے, آدمی چڑھتا اترتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ نے بیان فرمایا کیا؟ ہم کیسے اترتے ہیں, کیسے چڑھتے ہیں, کوئی تشبیہ تم نہیں دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح سے ایمان رکھے. صحابہ نے رکھا, تابعین ہو رہا تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں جہمیہ, وہ یہ کہتے ہیں, عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عظمت کے خلاف کوئی حدیث, کوئی بات ہم تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں سمجھے؟ بات واضح ہے اچھی طرح سے. اور اس کو ہم واضح کرتے ہیں مثال کے طور پر. دیکھیں کہ یہاں دیکھنے والی حدیث کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ہم, یہی ہے نا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ دنیا میں ہم دیکھیں گے. اب حدیث کا انکار کر دیتا ہے. کیوں؟ وہ اس نے جو عقیدہ گڑھا مجسمہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار کرنے کا, اب جتنی حدیث سے انکار کرتا ہے سب بہانہ کیا بتاتا ہے, بہانہ کیا بناتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت, تعظیم و تکریم کرتے ہیں. کوئی ایسی حدیث ہم قبول نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو. ٹھیک ہے نا؟ پبلک کو بھڑکانے کے لیے تو بہت اچھا.
لیکن اب دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، نزول کا اور رویت کا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا معاملہ ہے تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا دنیا میں اللہ نے خود ہی بیان فرمایا دنیا کے اندر کوئی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ آیت پیش کی. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ عوام کو اہل بدعت نے گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ جو حد آیات آئی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کو بندے دیکھیں گے نظرۃ النعیم، بہت اللہ تعالیٰ رب العالمین کی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا نصیب قیامت کے دن. آخر نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہی چیز تو قرآن کی آیات میں بھی ہے. بھائی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو دیکھیں تو کوئی جسم ہوگا تو اللہ تعالیٰ جسم بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی گستاخی ہے. کبھی حدیث میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے کیا شکل و صورت ہے، لیس کمثلہ شیء، ویسی کوئی ذات ہے ہی نہیں کہ آپ تشبیہ دے سکیں. اللہ تعالیٰ دیکھے گا، بندے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن. حدیثوں کا انکار کیا انہوں نے، کیوں؟ ان کے عقیدے کی خلاف پڑتی تھی. حالانکہ حدیثوں میں جو ہے وہی قرآن کی آیت میں، لیکن عوام کو قرآن کا علم نہیں ہے تو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جھوٹی حدیثیں ہیں اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. پھر اب آپ جانتے ہیں جہاں تک نزول کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، نزول کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزول کا انکار کرتے ہیں. اللہ کیسے نازل ہوگا؟ سیڑھی سے آئے گا، کود کر کے آئے گا، فرشتوں بیٹھ کے آئے گا، لفٹ کیسے آئے گا؟ اس کا مطلب اللہ کوئی مخلوق ہے جو اتر کے آئے گا؟ اللہ اکبر، یہی اعتراض کرتے ہیں نا. اللہ اکبر، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کیسے اترے گا، نازل ہوگا، کیسے اترے گا، لیس کمثلہ شیء، قیامت کے دن دیکھ لینا. ہم کوئی تشبیہ نہیں لے سکتے. بلکہ ایک بدبخت تو ایسا تھا دمشق کے اندر، وہ منبر پر بیٹھا، حدیث گڑھی کہ میں دمشق پہنچا تو دیکھا ابن تیمیہ ممبر پر کھڑے تھے اور ممبر پر تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوگا، اور ممبر سے اتر کے بتایا کہ جیسے میں اترا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اترے گا. نہیں سمجھے پورا قصہ؟ دیکھو ابن تیمیہ نے ان وہابیوں کا امام اللہ تعالیٰ جیسے اترا، جیسے ہم اترے ایسے اللہ اترے. اللہ، حالانکہ یہ پورا قصہ دشمنوں کا گڑھا ہوا ہے. کیوں؟ جس نے یہ واقعہ نقل کیا ابن تیمیہ کے انتقال کے سالوں بعد وہ وہاں گیا تھا، تو اترتے ہوئے کم وقت کیسے دیکھا؟ نہیں سمجھے؟ جس نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ہم نے دیکھا، جس کا نام لیتے ہیں ابن تیمیہ کے زمانے میں دمشق گیا ہی نہیں. وہ ابن تیمیہ قبر میں چلے گئے، اس کے طویل عرصے کے بعد وہ زیارت کے لیے گیا. تو سوال ہے کہ قبر سے دیکھا کب اس نے ابن تیمیہ نے؟ ایک جھوٹی کہانی گڑھی. اچھا ٹھیک ہے، حدیث کا تو انکار کر دیے، اور قرآن میں جو آیا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا ہے نا سورہ فجر کی آیت. اشارت اللہ نازل ہوا فرشتوں کے ساتھ، صف فرشتوں کی صفوں کے ساتھ. اللہ، اب ذرا بتاؤ، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوا فرشتوں کے ساتھ. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا، آپ کا رب بھی، اور کیا، یہ تو قرآن کے اندر ہے. تو صفات کی جو احادیث جن کا انکار کرتے ہیں اہل بدعہ، تقریباً وہ ساری صفات قرآنی آیات میں موجود ہیں. لیکن 80% سے زیادہ پبلک کے جذبات کو عظمت
الہی کے نام پر بھڑکا دیا اس نے. میرے خیال بات واضح ہوگی. تو اسی کے متعلق بربہاری رحمتہ اللہ کہتے ہیں جب تم کسی آدمی کو سنو کہ بھائی ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان سب سے بڑی ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی فتویٰ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے تو اس کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے. کہتے ہیں سمجھ جاؤ کہ کون سا ہے؟ پکا جہمی ہے. وہ اپنے اس بات کے ذریعے نبی علیہ السلام کی احادیث کا انکار کرنا چاہتا ہے. وَيَدْفَعُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، اور اپنے اس بات کے ذریعے پبلک جاہلوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے، ان کے جذبات کو ابھارنا چاہتا ہے. وہ یزہم، وہ بیوقوف کہتا ہے ہم تعظیم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہم کرتے ہیں. جب حدیث نزول اور حدیث رؤیت دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو حالانکہ اللہ رب العالمین کی شان کم وقت گھٹا رہا ہے، وہ نہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دینا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں ہے نا؟ گستاخی کفر ہے، گستاخی ہے. گستاخی کو کم وقت جو ہے وہ کس کے نام پر؟ عظمت کا نام دے رہا ہے. جیسے آج کفر و شرک دنیا کے اندر رائج ہے. ہر بدعتی ذرا دیکھیں، بدعت کے اکثر و بیشتر عظمت انبیاء، عظمت اولیاء، ساری جو اگر کسی جھوٹی کرامت کا انکار کر دو کہ نہیں یہ غلط ہے کرامت، بس یہ اولیاء کی عظمت نہیں، یہی ہمارے ہاں کفر و شرک کا ذریعہ بنا ہے. کتنی پیاری بات امام بہبہاری نے کہا، آج اس کو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ. آگے ذرا سنو. افلیس قد رد، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کرنے والا اور کون شیطان ہوگا جو نبی کی حدیث کو رد کر دے رہا ہے. اور کہتا کیا ہے؟ انا نحن نعظم اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہم اس سے پاک رکھتے ہیں کہ اللہ اترے. اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ روزانہ ہماری خدمت کے لیے اترتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ شان میں گستاخی. فقط زعم، اللہ اکبر، اور کتنا بڑا جرم مجرم ہے. صحابہ نے اس کی تصدیق کی. ذرا سمجھو، غور کرو. یہ حدیثیں اللہ کے رسول نے جب بیان کیا تو کس کے سامنے؟ صحابہ نے سنی حدیثیں، نزول کی، رؤیت کی، اور صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ سارے سوالات ہیں نا. صحابہ نے سنا، صحابہ نے سوال کیا، نبی علیہ السلام صحابہ کو حدیثیں سنائی، اور سارے صحابہ نے ایمان رکھا، کسی نے انکار نہیں کیا. لیکن یہ جہمی بدعتی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. یہ نقطہ نہیں سمجھ آیا ہوگا. سوچو دعویٰ کیا کر رہا ہے وہ؟ اللہ کی عظمت، ہم اس نے جو اللہ کی عظمت سمجھی وہ صحابہ کرام نہیں سمجھے، ائمہ نہیں سمجھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں سمجھے، امام مالک نہیں سمجھے، امام شافعی نہیں سمجھے، احمد بن حنبل نہیں سمجھے، بخاری اور مسلم نہیں سمجھے، کسی نے سمجھا ہی نہیں. سمجھا تو بدبخت جہم بن صفوان، سمجھ گئے نا، جہمیہ کا بانی سمجھا. دیکھا آپ نے، یعنی پوری امت کو اس نے جاہل قرار دیا، پوری امت کو گمراہ قرار دیا. اور کہاں؟ پبلک کے جذبات کو بھارا. اور کون؟ جاہلوں کے، ان پڑھوں کے، جن کو علم نہیں ہے. اگر جاہلوں کو معلوم ہو کہ یہ جس نزول کا انکار کر رہا ہو تو قرآن کے اندر ہے، جس رؤیت باری کا انکار کر رہا ہو تو قرآن کے اندر موجود ہے، تو کبھی نہ مانتے. لیکن عوام جو جاہل ہیں ان کے جذبات کو ابھارا اور ان کے جذبات سے کھیلا. اللہ اکبر. کہتے ہیں
فاحذر ہؤلاء، ان سے بچو، اس قسم کے عقیدہ رکھنے والے جو ان سے بچو. فاحذر ہؤلاء، ان سے بچو اور لوگوں کو بچاؤ. کیوں؟ فإن جمہور الناس من السوقۃ وغیرہم علی ھذا الحال، کیونکہ عوام جو ہے اکثریت جو ہے وہ جاہلوں کی ہے. سوق یعنی بازار قسم کے لوگ. بازار میں کون لوگ گھومنے ٹہلنے والے تک میں سے کوئی تو مثال ہے، یعنی عوام جو ہے وہ ان پڑھ ہے، عوام کے پاس علم نہیں ہے. عوام کی جہالت سے ان کے جذبات سے یہ کھیل رہا ہے، جہالت کی وجہ سے ان کے جذبات سے کھیل رہا ہے اور اس طرح سے وہ باتیں کرتا ہے. وَحَذِّرِ النَّاسَ مِنْهُمْ، یہ نقطہ سمجھو، خود ان سے بچو، خود ان سے بچو اور لوگوں کو بھی اس کی شیطانی سے بچاؤ. پتہ چل گیا ہمیشہ اہل بدعت کا پردہ فاش کرنا چاہیے. ہمیشہ اہل بدعت، ان کی دعوت، ان کا منہج اور ان کی فکر کا پردہ چاک کرنا چاہیے. عوام کو بتانا چاہیے کہ وہ گمراہ ہے، وہ بدعت کی دعوت دے رہا ہے اور وہ نصوص کتاب و سنت کے دلائل عوام کے سامنے پیش کریں. جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کس کا انکار کرتا ہے؟ صفات میں اللہ تعالیٰ کے نزول کا، ٹھیک ہے نا، نزول کا. تو نزول کون سی چیز؟ ہم کہاں کریں کہ اللہ تعالیٰ آ جا رہا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ کے نزول کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ سورہ فجر کی آیت، سورہ فجر کی نا، سورہ فجر کی ہے نا، سورہ فجر کی آیت. ہم نے اور آیت پر اسے بتایا سب کو یاد ہوگی. اللہ تعالیٰ وَجَاءَ رَبُّكَ، آپ کا رب آئے گا. نزول کو پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ اسی لیے جب شاہی دربار میں یہ اہل بدعت پہنچے اور بادشاہ کو اپنے پھندے میں پھانسنا چاہا تو اس وقت امام اسحاق بن راہویہ کو بلایا گیا اور اہل بدعت نے سوچا کہ ہم اتنے لوگ اس کو دبا لیں گے اور بادشاہ آج ہماری بات مان کر کے بالکل سرکاری مذہب رائج کر دے گا اور سرکاری فرمان جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا کو مانے گا اس کو قتل کریں گے. بہرحال آئے مناظرہ ہوا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو نازل، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، تم لوگ نہیں مانتے. نہیں مانتا. تو فوراً امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ہم ثابت کر دیں تب ثابت ہی نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی آیت پیش کی. کہا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. بادشاہ تو حیرت میں پڑ گیا، غصے میں. لیکن وہ کم وقت جو تھے اہل بدعت، ارے صاحب قیامت کی بات ہے، قیامت کی بات ہے اور یہ کہتا ہے روزانہ رات کو نازل ہوتا ہے. تو بادشاہ کو امام ابو اسحاق بن راہویہ نے کہا ارے بیوقوف ہو، جو اس دن اتر سکتا ہے تو آج نہیں اتر سکتا؟ نہیں سمجھے؟ یعنی یہ پتہ تو چل گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اترتا ہے، تو جو قیامت کے دن اتر سکتا ہے تو آج اگر وہ نازل ہونا چاہے تو کون سی حکومت اس کو روکے؟ بتا تو. یہ تیرا خلیفہ روکتا ہے، اس نے روک رکھا ہے. فبہت اللہ جواب ہوئے اور چلے گئے. بادشاہ مار مار کر کے سب کو بھگایا. وجاء ربک. تو مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس سے بچو اور لوگوں کو اس سے بچاؤ. اس کا غلط عقیدہ واضح کرو، اس کی گمراہی بیان کرو، اس کی ضلالت بیان کرو، اس کے ساری حقیقت کو واضح کرو. بتاؤ کہ یہ بدعتی اور گمراہ انسان ہے. پتہ یہ چل گیا کہ ہمیشہ عقیدے کی حفاظت، منہج کی حفاظت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور توحید الہی کی حفاظت کے لیے ہر ایک کے عیب کو ظاہر کرنا،
اہل بدعت کے پردے کو چاک کرنا اور ان کی حقیقت سے آگاہ کرنا، یہ فرائض میں سے یہ اختلاف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اتحاد کی بات ہے، صراط مستقیم کی وضاحت کی بات ہے۔ آج یہی لوگ کہتے ہیں نا ان مسائل کو چھیڑ کر کے امت میں اختلاف کرائے نہیں ہے، یہ بلکہ اتحاد اور حق کی دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اور اسی قسم کی باتیں بھی کچھ مزید منہج کی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔